اب دیکھیں یہ ہوتا ہے لیڈر، اور یہ ہوتی ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ، کہ پہلے اپنے ساتھیوں کو کھلا پلا رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جمعے کا دن تھا، آپ پر جمعے کی نماز فرض ہوئی، پہلے 5 نمازیں فرض ہو چکی تھیں، اب جمعے کی نماز فرض ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے یثرب کی طرف۔ حضرت زبیر بن عوام جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کے شوہر تھے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھیں حضرت اسماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہوئے، وہ آلریڈی مسلمان تھے، وہ تجارت کے لیے سیریا گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے، تو اس راستے پر آمنا سامنا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ڈرائی فروٹ کچھ سامان وغیرہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق ان کے سسر لگتے تھے، ان کو بھی دیا، اور عرض کرنے لگے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مکہ جاؤ، حضرت علی بھی وہاں ہیں اور وہاں ساری فیملیز ہیں، ان کو سب کو لے کر آنا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ نہیں آؤ، آپ سیدھا مکہ ہی جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کی جھونپڑی کے پاس پہنچے۔ یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے فرمایا کہ یہ 4-5 دن ہو گئے ڈرائی فروٹ پر ہی چل رہے ہیں، کہیں سے کوئی تازہ دودھ یا کھانا کہیں سے ملے تو ذرا آس پاس دیکھیں۔ گئے، جھونپڑی سی نظر آئی اور ایک ایجڈ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں ڈیتھ پوائنٹ پر، ایک بکری خیمے کے ساتھ بندھی ہوئی، اور یہ کیفیت دیکھ کے حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ ان سے بات نہیں کی، کوئی کھانے کا مطالبہ نہیں کیا، واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا مجھے لے کے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے، اور ام معبد سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہوئی، اور ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، حیران ہو گئیں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں ہم مسافر ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہو سکے تو دیجیے۔ تو کہنے لگیں کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی دیر رک جائیں، میرے ہسبینڈ گئے ہوئے ہیں، بکریاں لے کر آئیں گے، شام ہونے والی ہے، تو آپ کو بکریوں کا تازہ دودھ پلائیں گے۔ آپ نے فرمایا اماں اگر بکریوں کا دودھ ہی پلانا ہے تو یہ بکری آپ کے پاس ہے، اس کا دودھ پلا دیں۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں ایک طرف میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بڑا زیرک اور صاحب بصیرت آدمی لگتا ہے، دوسری طرف کیسی معصومانہ بات کر رہے ہیں کہ بکری نظر آ رہی ہے بیمار، ہانپ رہی ہے، تو کہتے ہیں اس کا دودھ پلا دیں۔ میں نے کہا بیٹا اس کا دودھ نہیں ہے، یہ تو چل نہیں سکتی ورنہ ریوڑ کے ساتھ جاتی ہے، اس کے لیے چھری تیار کر رکھیے، کسی وقت بھی ذبح کروں گی۔ آپ نے پہلے سے زیادہ حیران کن بات کر دی، اماں اگر آپ اجازت دیں تو تجربہ کر کے دیکھیں، ٹرائی کریں۔ کہنے لگی مجھے اور حیرانگی ہوئی، لیکن میں نے کہا کہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور بکری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح یہ برکت نازل ہوئی کہ وہ صحت یاب بھی ہوئی اور دودھ اتر آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالنا شروع کیا۔ ام معبد کے پاس جو برتن تھے گھر میں خیمے میں وہ سارے دودھ کے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ساتھیوں حضرت ابوبکر صدیق، عبداللہ بن اریکہ، عامر بن فہیرہ، ان کو پلایا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے لیڈر، اور یہ ہوتی ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ، کہ پہلے اپنے ساتھیوں کو کھلا پلا رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور پھر جو بچا ایسا نہیں کہ پارسل ساتھ لے جائے چلیں، نہیں وہ کرو۔ ام معبد اتنی حیران ہو گئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کرنے لگیں کہ آپ جیسا برکتوں والا مہمان یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے، آپ تھوڑی دیر رک جائیں، ہم آپ کی اور خدمت کریں گے، میرے ہسبینڈ آنے والے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں میرا سفر لمبا ہے، مجھے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ ام معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہیں، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا سٹائل ہے نا، شمائل ترمذی اور شمائل محمدی جن کو ہم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھیں، ہونٹ ایسے، چیکس ایسے، چلنے کا سٹائل کہ نہ زیادہ لمبا قدم نہ چھوٹا قدم، وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یہ ام معبد نے جو کوڈ کیا یہ اس وقت نوٹ کیا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ ادھر یثرب والوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے ہیں۔ روزانہ وہ لوگ راستوں پہ بیٹھ جاتے تھے، ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھوں، ریسیو کروں اور اپنے گھر لے کے جاؤں۔ چنانچہ شام تک بیٹھے رہتے راستوں میں، اور شام کو پھر واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے قبا جو ہے اب تو مدینہ منورہ کا کی ایک کالونی ہے، اس وقت الگ ولیج تھا، الگ ایک دیہات تھا، بستی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، سب سے پہلے ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ مسلمانوں تمہارے نبی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر سے سایہ کیا اور لوگ اس طریقے سے اکٹھے ہو گئے، آتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، زیارت کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک صحابی تھے کلثوم بن ہدم، ان کی بڑی حویلی تھی، آپ نے وہاں سٹے کیا، چند دن وہاں قیام کیا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے، اور اس کو اسلام کی پہلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ اتنی عقیدت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں قیام پذیر تھے تو آپ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور آپ مسجد قباء تشریف لایا کرتے، کبھی پیدل کبھی سواری پر، اور یہاں کچھ عبادت کرتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے، اور اس پر وہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو یہاں پر نماز پڑھے تو اس کو اتنا ثواب۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قیام پذیر تھے، مسجد کی تعمیر کی، اور یثربی مسلمان آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے اللہ کے رسول وہ یثرب آگے ہے، کہ کہیں آپ کو غلطی تو نہیں لگ گئی کہ آپ یہاں رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے میں آؤں گا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اللہ کے حکم پر چلتا ہوں، جب اللہ کا حکم ہوگا میں آگے بڑھوں گا۔ چند دن کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو وہ وادی آتی ہے، اور جب آپ وادی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جمعے کا دن تھا، آپ پر جمعے کی نماز فرض ہوئی، پہلے 5 نمازیں فرض ہو چکی تھیں، اب جمعے کی نماز فرض ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ بعد میں ترکوں نے نشانی کے طور پہ ایک کمرہ سا بنا دیا تھا، پھر 91 میں ملک فہد نے وہاں پر بہت خوبصورت ایک مسجد بنائی اور مسجد جمعہ ہی اس کا نام ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے رکے ہوئے تھے کہ انصاری صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں نے آپ کے استقبال میں جو قصیدہ پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند جو ہے، چاند کے لیے عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، پہلی رات کا چاند اس کو ہلال کہتے ہیں، 14ویں رات کا چاند اس کو بدر کہتے ہیں، اور باقی تاریخوں کا جو چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں۔ 14ویں رات کا چاند پورا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، تو وہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چاند سے تشبیہ دے رہے، اور پھر ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہمارے پاس تشریف لانے والے نبی، ہم بے وفا لوگ نہیں ہیں، اپنی طرف سے گویا کہ ایک یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم وفادار لوگ ہیں، آپ کے ساتھ وعدہ نبھائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اپریشیٹ کیا ان بچوں کو بھی، ان کے والدین کو، کیونکہ یہ ساری تربیت ان کے والدین نے ان کی تھی نا، اور یہ سارا تعارف تو ان کے والدین نے کروایا تھا، ان بچوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری والدین پر بنتی ہے۔ اب والدین جب خود بچوں کو گود میں لے کر بیٹھ کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوں، بچوں کے سامنے بیٹھ کر ایسی حرکتیں، تو بڑے بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ بہرحال والدین نے ان بچوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ڈال دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو اب صحابہ کرام یہاں کے یثربی ہر بندہ آگے بڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ کے آپ کو دعوت دیتا کہ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہمارے ہاں قیام فرمائیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعوہا فإنہا معمورۃ، لیو اٹ، اٹس کمانڈیڈ بائی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل رہی ہے، چھوڑ دیں اس کو، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں اسٹے کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ وہ نہیں آگے بڑھتے تھے، رسی نہیں پکڑتے تھے، اور اس رات میاں بیوی کا کیا مکالمہ ہوا تھا، اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہوئے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔